انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں بولا جاتا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول ہو گئی۔ اللہ کے کرم پہ میسر ہے کہ وہ چاہے تو قبول کر لے۔ انسان حج کر رہا ہے لیکن اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ قبول کر لے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ادھر انسان پڑھتا ہے ادھر رب قبول کر لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز پڑھی گئی، اللہ کے حضور پہنچی، یا اللہ نماز پڑھی گئی، اب قبولیت کا اذن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک میرے رسول پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جائے۔ تو نماز تو خود قبولیت کے لیے صلاۃ و سلام کی محتاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی عمل بتایا جائے، کوئی ورد بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے تو اکثر کہتے ہیں کہ اول اور آخر 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ درود و پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ گارنٹی ہے کہ جس دعا کے پہلے صلاۃ و سلام، درود پاک اور صلاۃ و سلام پڑھ لیا گیا حضور پاک پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا۔ نبی و آل نبی پہ ایک مرتبہ اور باواز بلند ہر شاہ محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کچھ چیز جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سب آپ کو حد و اتصاعد کرنے کے لیے ہے، سب آپ کو روکنے کے لیے ہے، لیکن ہمارا بھی طریقہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ۔ تو ان سب چیزوں پہ نہیں جانا ہے، ایک دو ہفتے بعد یہ سب واپس اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، اور ہر بار کی طرح جتنے یہ لوگ آتے ہیں، جتنے لوگوں کی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، سب پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، ایک بہت بڑی چیز کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو عام لوگوں کو میسر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب واقعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کو، اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ہم اکثر بولتے ہیں کہ آپ جلدی آؤ، زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھو، اگر تعداد گرتی ہے اور اللہ کو یہاں پڑھانا ہی منظور ہوتا ہے تو کچھ اور کام ہو جاتا، اپنے آپ بلا لیتا سب کو۔ کسی بھی ہستی کے تعلق کے لیے، کسی بھی شخص کے تعلق کے لیے دنیا کے اندر دو چیزوں سے اس کا تعارف ہوتا ہے، نسب کیسا ہے، حسب کیسا ہے۔ ان دو چیزوں سے ہر انسان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ نسب کیسا ہے، باپ کون ہے، بیٹا کس کا ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، نسب کے ساتھ، یا اس کا تعارف کیا جاتا ہے حسب کے ساتھ، کرتا کیا ہے، کردار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان کا تعارف کروایا جاتا ہے، یا تو اس کا نسب والا ہو
یا اس کا حسب اعلیٰ ہو. نسب جس کو جو مل گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا. خاندان قبیلہ وہ بدلا نہیں جا سکتا. اگرچہ کچھ کی کوشش ہوتی ہے اسے بدلنے کی، لیکن وہ بدلا نہیں جا سکتا. اگر بدل دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وعید ہے. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، بہت زیادہ وعید ہے اس میں. حسب ایک مثال سنو. نسب ان کا اتنا اعلیٰ ہے کہ آدم علیہ السلام کا لڑکا اتنا اعلیٰ نسب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. لیکن حسب دیکھو آپ، قاتل ہے، حاسد ہے. نسب ان کا اتنا اعلیٰ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن مشرک ہے، بے ایمان ہے، باغی. اگر نسب اعلیٰ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ کرم ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو جائے، اس کا حسب بھی اعلیٰ ہو جائے. حضور پاک کا جس پہ کرم ہو جائے. اس کے برعکس حسب بدلا جا سکتا ہے، اور حسب بدلنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو اس کا تعلق قرآن سے ہو جائے یا صاحب قرآن حضور پاک سے ہو جائے. وہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن کا عمل کرنا شروع کر دے، قاریان قرآن بن جائے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. دیکھیے ان کے حسب کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ان کے حسب کو، ان کا حسب کیا ہے. لیکن معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل میرے آگے چلنے کا، جنت کے اندر میرے آگے قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ میرے آگے آگے کون چل رہا تھا؟ آواز کس کی تھی؟ سیکنڈ میں شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا حسب کوئی نہیں جانتا. یہ سید نہیں، حبشی ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، لیکن چلتا فرش پہ، آواز عرش پہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کہ ایسا حسب ہے ان کا کہ کوئی نہیں جانتا نسب کو. حسب اتنا اعلیٰ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چیچک کے چہرے پہ داغ ہے، رنگ کالا ہے، کرتا زار زار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. یہ ملا. اور جو حسب بدلا، جس کو محبت کی نگاہ سے حضور پاک نے دیکھ لیا، اور جس نے حضور پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اس کا حسب بھی اونچا ہو گیا، اس کا نسب بھی اونچا ہو گیا. یہ وہ حسب ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر فاروق جیسا زری حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتے کہ یا سیدنا بلال، میرا سردار بلال آ رہا. یہ شان ملی. کون سی منطق کی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا علم؟ یہ چہرہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جس پہ پڑ گیا، جس پہ ہاتھ رکھا وہ بالا ہوا ہے، جس پہ بھی ہاتھ رکھا وہ بالا ہوا ہے، وہ ادنا بھی دنیا میں آلہ ہوا ہے. یہ کرم ہے حضور پاک. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام امیہ بن خلف کے یہاں پر اسلام قبول کر لیا. دیکھو شان کیسی ملتی. اسلام قبول کر لیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، طرح طرح سے ستایا گیا. عرب کی سلسلاتی گرم دھوپ میں ننگی پیٹھ پہ لا کے ریت پہ رکھ دیا جاتا، اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، اور کہا جاتا صرف ایک بار بولتے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں حضور کو سچا نبی نہیں مانتا. بھیڑ نکلتا جاتا خلق، ظلم کے پہاڑ بولتے. جب بھی بولتے بول تو ایک ہی بات بولتے، احد احد محمد محمد، بس اور کچھ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آقا اسلام قبول کر کر بلال بہت پریشانیاں اٹھا رہا ہے، آپ کی اجازت ہوگا خرید کے آزاد کر دیا جائے.
حضور پاک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب پہ بھی قربان جائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر خرید دے اور اس کے خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال دینا. یہ نصیب حضور پاک نے بولا ابو بکر خرید دو لیکن جب خریدو تو اس میں میرا بھی حصہ ڈالنا. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی بار بتایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی یہ خلافت راشدہ کے 4 لوگ ہیں. اور خلافت راشدہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ 4 لوگ ہیں. آپ کو بتایا کہ کس طرح قیامت کا دن ہوگا اور ایک تخت اترے گا آسمان سے اور وہ موتی کا بنا ہوگا اور 80 میل لمبا ہوگا اور اللہ کی قدرت ہوگی کہ اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے. جب وہ تخت آئے گا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوا سبز رنگ کا ایک دوسرا تخت آئے گا زرد رنگ کا. لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، دنیا دیکھ کر حیران ہوگی. وہ بھی 80 میل لمبا چوڑا ہوگا اور وہ بھی اللہ کی قدرت سے موتی سے بنا ہوگا اور اس میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہوگا. لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوگا. ابھی یہ منظروں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی کہ تیسرا تخت آئے گا سبز رنگ کا. لوگ اسے دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بیٹھے ہوں گے. پھر چوتھا تخت آئے گا حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بیٹھے ہوں گے. پھر 4 جام 4 یاروں کو دیے جائیں گے. شربت کے 4 جام 4 یاروں کو دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا موتیوں کا خیمہ ان کے اوپر لگا دے گا اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر آسمان اور زمین اس کے اندر رکھنی چاہے تو اس کے ایک کونے میں آ جائے. اتنا بڑا یہ شان ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا کہ جہنم جو کافر اور جو رافضی تیرے اندر چل رہے ہیں ذرا نکالو ان کو باہر پھینک. آج ان کی شان بتاؤ. جو دنیا میں ان کو بھوکتے تھے آج وہ بھی دیکھ لیں گے 4 یاروں کی شان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم موال میں آئے گی. وہ سارے روافض اور کفار جو ان پہ جل رہے ہوں گے اس کو سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. وہ دیکھیں گے اور اس وقت پیٹیں گے. سمجھ گئے سینہ اس وقت پیٹیں گے. کہیں گے ہائے ہمارے وقتوں کی کم نصیبی کہ ہم ان سے بغض کر کے جہنم میں گئے اور ان سے محبت کرنے والے آج جنت میں جا رہے ہیں. بس یہ منظر دکھا کر واپس ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. محترم بزرگ دوستو، یہ شانیں اپنے یاروں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ملی کہ کسی ایک کی بھی اتباع کر لی گئی صحابہ اکرام میں سے تو انسان کامیاب ہو جائے. کسی ایک کی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک تو آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے. کوئی بھی ایسا کام دنیائی اخلاق سے دینی اخلاق سے کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام ہم کو بتا کر پریکٹیکل کر نہیں گئے. کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح فیملی چلانا ہے، کس طرح لوگوں سے اخلاق رکھنا ہے، کس طرح بات چیت کرنا ہے، کس طرح سے نکاح کرنا ہے، کس طرح سے زکوٰۃ دینا ہے. الغرض ہر چیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریکٹیکل کر گئے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا بھی ہم اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ کچھ بات آ جائے تو ہم لوگ ان کے لیے جان دینے کا بھی ارادہ کرتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تاش کی بازی لگاتے رہتے ہیں، ٹی وی سیریل پہ ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں،
फोकट का 1.5 GB नेट खर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम उठ के मस्जिद की तरफ नहीं जाते। इमाम शर्मिंदा हो जाता है जब वो नमाज पढ़ाने आता है। लोग बैठे रहते हैं, इमाम सर झुका के चुपचाप नमाज पढ़ा के चले जाते हैं। इनकलाब जब पैदा होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनके बताओ। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों खबरदार, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ। अगर दिलों का चैन सुकून और इत्मीनान चाहते हो तो दिलों का चैन सुकून और इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में। बेशक। दिलों का इत्मीनान चैन सुकून अल्लाह के जिक्र में। जब ये बात हो गई तो इसकी तफसीर पूछी गई अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिन्हें हिब्र हाजुल उम्मा कहा गया। कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर और कुरान का सबसे बड़ा जानकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला वो रिवायत फरमाते हैं। और उनका ये बयान उनके एक ताबई हजरत मुजाहिद बयान करते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने अपने अकाबिर से क्या सुना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, क्या अल्लाह का जिक्र जिससे दिलों का इत्मीनान मिलता है वो क्या है? हुजूर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। सुभान अल्लाह। हुजूर के वजूद का नाम अल्लाह का जिक्र है। एक और मायना पूछा हजरत सादिक जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सादिक जाफर से पूछा कि आप घर के लोग हैं, घर के राजों से कुछ पता चला कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको दिलों का इत्मीनान कहते हैं, वो जिक्र क्या है? तो उन्होंने एक और बयान किया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तत्मइन्नुल कुलूब के लोगों, तुम दिलों जिसको दिलों का इत्मीनान कहते हो, वो दिलों का इत्मीनान, सुकून और चैन वो अल्लाह के जिक्र जिसको तुम बयान करते हो, वो अल्लाह के जिक्र के साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। ये बात कह दी कि वो रफ़ाना लका जिक्र के महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब कोई मुफस्सिर मुहद्दिस कोई भी अल्लाह का जिक्र करे तो आप समझे कि उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र कबूल नहीं होगा जब तक उसके साथ हुजूर पाक का जिक्र नहीं किया जाए। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करता है तो उस पे लाजिम हो जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करे। यानी कि कोई ला इलाहा बोलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलना पड़ेगा। ये शान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली कि वो रफ़ाना लका जिक्र महबूब, आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया गया है कि आपका जिक्र अब किसी खतीब का मोहताज नहीं है, किसी मुफस्सिर का मोहताज नहीं है, किसी फकीह का मोहताज नहीं है कि दुनिया वाले आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर सकते, मैंने खुद आपका जिक्र बुलंद कर दिया। वो जिनकी तारीफ खुद हक ताला करे, जिसकी तारीफ खुद हक ताला करे, उस नबी के जिक्र का क्या मामला होगा? मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसवत हसना को अपनाओ। हर चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतला के गए हैं, हर चीज को अपनाया जाए, उनकी सीरतों को अपनाया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची गुलामी उसी वक्त होगी क्या उसके बताए हुए पूरे कानून के अंदर मुसलमान अपने अंदर ढाल ले, अपने हुलिये को बदले, अपने चेहरों को मोमिन बनाए, अपने दिल को मोमिन बनाए और सबसे बढ़कर अपनी रूह को भी मोमिन बनाए। कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, कि वो क्या बात होती है कि किसी पे नजर डाल दी जाए तो उसका मामला तय हो जाता है। और ये शान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुलामों को दे रखी है, औलिया अल्लाह को दे रखी है उन्होंने ये शान कि उनके असहाबे कहफ, कुरान पढ़िए आप, असहाबे कहफ का वाकया, एक बादशाह से खतरा के 7, 8, 5 जितने भी लोग थे औलिया अल्लाह, वो एक गार के अंदर जाने लगे। जब उस गार के अंदर जाने लगे तो एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। उन्होंने देखा कुत्ते को वो पत्थर मारते थे। इमाम कुर्तुबी बयान करते तफसीर अल कबीर, वो कुत्ते को पत्थर मारने लगे
تو کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا اللہ مجھے زبان دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دے دی. جب اس کو زبان دی تو وہ اپنے دو ہی پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور یہ بولا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اصحاب کہف نے کہا کہ تو کتا ہے, تو بھوگے گا. تو ظالم بادشاہ کو پتہ چل جائے گا اللہ کس قدر قادر ہے دوستو حفاظت کرنے کے لیے. وہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نبی ولی بنی اسرائیل کی امت کے جو نبی ہیں ان کے برابر ہوں. انہوں نے بولا کہ تو کتا ہے, تو بھوگے گا تو بادشاہ کو مجھے پتہ چل جائے گا, وہ آگے ہم کو پکڑ لے گا. تو کتے نے زبان سے کہا کہ میں کتا ضرور ہوں لیکن بھوگنے والا نہیں ہوں. میں کتا ضرور ہوں لیکن بھوگنے والا نہیں ہوں. وہ ساتھ چلے 309 سال تک وہ غار کے اندر سوتے رہے اور کتا 309 سال تک باہر بیٹھا رہا, وفادار بن کے باہر بیٹھا رہا. 309 سال تک تو اولیاء اللہ کو اللہ نے زندہ رکھا, کتے سے کیا حاصل. لیکن جو وفاداری میں آ گیا, جو اولیاء اللہ کا بن گیا, جب اللہ کا پرتو اترتا تھا تو پرتو کتے میں نہیں اترتا تھا, وہ رحمتوں کا نزول ہوتا تھا. 309 سال تک اللہ نے جب ان کو زندہ رکھا تو 309 سال تک کتے کو بھی زندہ رہا. اور اس کتے کا ذکر بھی سورہ کہف میں قرآن کے اندر آ گیا. محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس نے لکھ نہیں رکھی تو پوری کائنات کے لوگ بھی ملا کے کسی ایک ہستی کو بھی نہیں مار سکے. اللہ نے جس کی جب لکھ دی اسی دن آئے گی. آپ کو پریشان ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو اس وجہ سے پریشان کیا گیا, مسلمان ہونے کی وجہ سے, اگر اس کو کوئی پتھر مارا گیا, اس کی داڑھی کو پکڑا گیا, اس کی ٹوپی کو اچھالا گیا, اس کو نقصان کرایا گیا, ادھر کا معاملہ ادھر کرا گیا, ادھر کا معاملہ ادھر کرا گیا, اس کو پریشان کیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب قیامت میں دے گا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں, جب آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا تو سوال کرے گا بندہ یہی کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہ سارا اجر ہم کو قیامت کے اندر مل گیا. محترم بزرگوں دوستو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. یہ باہری طاقت ہے اور یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.